अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुस्तफ़ा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। ये प्रोग्राम हर पीर को हम लाइव के 2 चैनल पर पेश करते हैं और नाजरीन इसमें मकसद इसका ये है कि दिल की आगाही, आपको बीमारियों की, दिल की जो कार्डियक डिजीज़ हैं उनकी आगाही आप में की जाए और आपको पता चले कि दिल की जो बीमारियां हैं वो उनसे बचने की क्या तदाबीर की जा सकती हैं और ऐसे मरीज़ जो जिनको हार्ट अटैक हो गया है या हार्ट फेलियर का मर्ज़ लाहक है, तो उनको रोज़मर्रा में किस तरह के मामलात रखने चाहिए ताकि उनकी दिल की बीमारी को कंट्रोल रखा जा सके। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्डियक पेशेंट्स को मेडिसिन बाकायदगी से खानी पड़ती हैं और जब रमज़ान आता है तो ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है, इस तरह के बड़े सवाल ज़हन में जन्म लेते हैं कि अगर स्टेंट पड़े हैं तो क्या रोज़ा रखें, अगर हार्ट फेलियर है तो क्या रोज़ा रखें, अगर रोज़ा रख लिया है तो दवाई का इस्तेमाल क्या करें, कैसे करें, और क्या ऐसी अलामात हैं कि अगर वो हो रही हैं तो फिर रोज़ा को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है और उससे बचा जाए। क्या स्टेंट अगर इतने जल्दी पड़े हैं या अभी पड़े हुए काफ़ी साल हो गए हैं तो क्या रोज़ा रखने की इजाज़त है। तो ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करना चाहेंगे और चाहेंगे कि आपको इस बारे में आगाही दे सकें, क्योंकि रमज़ान बिल्कुल आने वाला है और कुछ ही दिनों में पहला रोज़ा है। सो उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगेगा। हम चाहेंगे कि आज का प्रोग्राम इंटरैक्टिव हो, आप फ़ोन करके प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। हम अपना टेलीफोन नंबर बता देते हैं, नंबर है 051 945 0030। टेलीफोन नंबर है 051 945 0030। नाज़रीन, मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने गेस्ट को। हमारे गेस्ट पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। उससे पहले आप कमांडेंट रह चुके हैं आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी AFIC रावलपिंडी के। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमात भी सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त आप इस्लामाबाद में मेडिके कार्डिक सेंटर चक शहजाद में कार्डिक हॉस्पिटल रन कर रहे हैं और इसमें अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, रमज़ान का महीना आने वाला है और चंद ही दिनों में रोज़े शुरू हो जाएंगे। जस्ट स्टार्ट से पहले हमारे साथ कॉलर्स भी हैं, हम उनको भी लाइन पर लेना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में शुरू करें प्रोग्राम, इसी बारे में कुछ इंट्रोडक्शन में सर। जी जी आज ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह कि रमज़ान अभी 2 दिन के बाद शुरू होने वाला है और पहला रोज़ा होगा और उसमें से ये जो हमारे स्पेशली जो दिल के मरीज़ हैं, हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या शुगर के मरीज़ हैं, उनको ख़ास एहतियात करनी पड़ती है। और उसमें से हमारा जो सबसे बड़ा मैसेज सबको यही है कि अगर एक दिल का मरीज़ है और अच्छा कंट्रोल जा रहा है दवाइयों पे और रोज़ाना अपने काम काज करता है और उसे कोई सीने में दर्द नहीं होता, सांस नहीं फूलता और ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल रहता है दवाई लेने के बाद, तो वो देख के अपने डॉक्टर से मशवरा करके जो है वो रोज़ा रख सकता है। और रोज़ा जो है वो जब रखना हो तो आपने जो दवाइयाँ आपको बताई गई हैं वो कोशिश करें कि अपने डॉक्टर जो आपके मौलज हैं उनसे के पास जाके ज़रा अपनी दवाइयाँ एडजस्ट करवा लें। और कई दफ़ा सुबह की दवाइयाँ जो है वो कम करनी पड़ती है, शाम की ज़्यादा करनी पड़ती हैं और कुछ दवाइयों को एडजस्ट करना पड़ता है रोज़े के लिए, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि वो एडजस्ट करवा लें। अब ये है कि वो कौन से हमारे मरीज़ हैं जो कि रोज़ा नहीं रख सकते, तो उसमें से वो जिनको ताज़ा, उनको कोई महीना 2 महीने पहले जो हार्ट अटैक हुआ, जिनको अभी फ्रेश, जिनका बाईपास सर्जरी हुई हो, जिनको स्टेंट वगैरह पड़े हुए हैं या एमरजेंसी में अभी अस्पताल में आके रिसेंटली वो डिस्चार्ज हुए हैं और ठीक होके, उनको किसी सूरत में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। क्योंकि रोज़ा जो है उस हालत में एक तो आपने दवाइयाँ बाकायदगी से खानी होती हैं, एक आपने खाने की एहतियात करनी होती है और फिर रोज़े में डिहाइड्रेशन होती है और आप सहरी रफ्तारी में ऐसे खाते हैं कि जिससे बेहतियाती हो सकती है और वो आपकी बीमारी को, उसकी कंडीशन को ख़राब कर सकती है। उसमें जो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जी कि दवाई जो सुबह की है वो आपने सुबह सहरी के बाद खानी है और सहरी भी उस हिसाब से खानी है कि आपका पेट भरा हुआ ना हो, आपके दिल के ऊपर बोझ ना पड़े, उसमें नमक और चिकनाई कम होनी चाहिए। पानी सुबह ज़रा ज़्यादा पी लें ताकि पूरे दिन में डिहाइड्रेशन वाला सिलसिला वो आपका ना हो। अगर रोज़ा रखा हुआ है तो कोशिश ये करें कि आपकी
ایگزرشن دن کے بعد نہ ہو، زیادہ باہر آپ دن میں نہ نکلیں، دھوپ میں زیادہ کام نہ کریں، کوئی وزنی چیز نہ اٹھائیں، اور کیونکہ اس سے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اور پھر آپ کا جو سمٹمز ہیں اور یا تکلیف ہے وہ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شام کو جب لیں تو کوشش کریں کہ سادہ طریقے سے افطاری کریں، کھجور کھا لی اور اس کے ساتھ کھانا کھا لیا یا ساتھ فروٹ چاٹ کھا لی، اور اگر کوئی دوسری چاٹ آپ نے چنا چاٹ وغیرہ کھانی ہے تو اس میں بھی نمک کم ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ بہت سارے ایسے مریض جن کو بلڈ پریشر ہے، ہارٹ کی تکلیف ہے یا فیلئر ہے، ان کی طبیعت جو ہے خراب ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر فوراً جمپ کر سکتا ہے اور آپ کی جو ہارٹ فیلئر اس میں پھیپھڑوں میں پانی پڑ سکتا ہے۔ اور اگر آپ خوراک میں احتیاط کریں گے اور دوائیاں اپنی باقاعدگی سے لیں گے تو بہت ساری ان چیزوں سے آپ بچے رہیں گے۔ اور جب اگر آپ روزہ آپ ٹھیک بھی ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور کسی وقت آپ کو سمٹم محسوس ہو کہ آپ کے سینے پہ بوجھ آنا شروع ہو گیا یا سانس زیادہ خراب ہونی شروع ہو گئی ہے یا بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، تو پھر آپ ڈاکٹر کے مشورے کے بعد اگلا روزہ جو ہے اسے چھوڑ دیں تاکہ اپنی دوائیاں اور اپنی بیماری کو ٹھیک کریں اور پھر اگلا روزہ رکھیں۔ ٹھیک ہے سر، ایک کالر ساتھ ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہوگی سر۔ اس میں سر اس طرح سے جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو لوگ ابھی ایڈمٹ رہے ہوں اور ابھی ڈسچارج ہوئے ہیں، ان کو بیماری ان کی انسٹیبل ہو گئی ہو، یا جن کو سٹینٹ پڑے ہوئے ابھی زیادہ ٹائم نہیں گزرا اور ابھی بھی بالکل سٹینٹ پڑا ہے، تو کیا وہ روزہ وہ بھی رکھ سکتے ہیں یا ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، جن کو سٹینٹ پڑا ہے اور جن کو بائی پاس ہوا ہے انہیں کم سے کم ایسی 1 سال روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جو سٹنٹ ہوتا ہے جب آپ ڈالتے ہیں تو سٹنٹ جو نالی میں دھنس جاتا ہے اور اس میں ایک فورن باڈی ہوتی ہے اور اس میں سے کلاٹ بننے کے چانسز ہوتے ہیں اگر آپ روزہ رکھیں، جس سے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، دوائیاں آپ صحیح ٹائم پہ نہیں لے رہے اور آپ کی ہائیڈریشن نہیں ہو رہی، تو پھر سٹنٹ تھرومبوسس جسے ہم کہتے ہیں، جس میں کلاٹ بنتا ہے، خون جمتا ہے، وہ اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو 1 سال جب گزر جاتا ہے تو تقریباً سٹنٹ سارا جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے ٹیشو کے ساتھ، اس کے اوپر گرو کر جاتا ہے انڈوتھیلیم اور وہ کور ہو جاتا ہے، اس میں پھر سٹینٹ تھرومبوسس کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ تو سال کے بعد آپ جسم بھی جو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، آپ فٹ بھی ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلے ایشوز ہوں تو وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ وہ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر آپ فٹ ہوتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکیں۔ تو میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ جن کی تازی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے، بائی پاس ہوا ہے یا کوئی بھی سرجری ہارٹ کی ہوئی ہے، انہیں روزہ جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہوگا کہ آپ فدیہ دے دیں، کسی اور کو روزے رکھوا لیں، اور پھر بعد میں جب آپ کی صحت اور طبیعت ٹھیک ہو، بعد میں آپ جا کے اپنے روزے پورے کر سکتے ہیں۔ سر، دل کے مریض عام طور پہ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ سحری میں کیا کھایا جائے۔ لوگ پراٹھے اور اس طرح کی چیزیں، انڈا پراٹھا، یہ ناشتے کرتے ہیں، تو اب سٹینٹ پڑے ہوئے ہیں، بائی پاس ہوا ہے، پورا دن بھوکا رہنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو کیا اس طرح کی چیزیں کھانے کی اجازت ہوتی ہے اس یا؟ میں دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ خوراک کو سادہ رکھیں، سوکھی روٹی کھائیں، پراٹھے وغیرہ جو ہے وہ نہ کھائیں۔ ابھی جو روٹی، جو چھان والی روٹی ہوتی ہے، اس کو بھی ہضم ہونے میں دیر لگتی ہے۔ ضروری نہیں کہ پراٹھا ہو تو وہ آپ کو بھوک وغیرہ نہیں لگے گی اور سارا دن گزرے گا۔ اس میں چکنائی، جیسے آپ نے کہا کہ اس میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور دوبارہ آپ کے خون میں چکنائی زیادہ آ جاتی ہے۔ وہ خون میں چکنائی آتی ہے، ساتھ آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، پھر کلاٹس بننے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، کئی دفعہ تھوڑی بیماری کے ساتھ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو سادہ خوراک کھائیں، یعنی خشک روٹی کھائیں، سالن کے ساتھ کھائیں۔ زیادہ تر تو میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر آپ نے انڈا کھانا بھی ہے تو بوائلڈ ہو تو زیادہ بہتر ہے، یعنی ابلا ہوا ہو اور جس میں سے زردی نکلی ہو، اور اگر زردی کھانی بھی ہے تو ہفتے کے 2 انڈے آپ کے الاؤنس ہے وہ لے لیں، اور ایک دن چھوڑ کے کہیں فرائی انڈا یا ایک دن چھوڑ کے آملیٹ وغیرہ آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن پراٹھے سے بچنے کی کوشش کریں اور جو چکنائی والی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ پانی کی مقدار صحیح ہو، دودھ کا 1 گلاس بغیر ملائی کے آپ پی سکتے ہیں، تھوڑا بہت دہی آپ کھا سکتے ہیں جس میں نمک اور چینی وغیرہ آپ نہ ڈالیں، اور صبح کے وقت کوشش کریں، کوئی جیسے ہمیں ڈر ہوتا ہے نا کہ پورا دن گزارنا بڑا مشکل ہوگا تو اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے اور آپ پیٹ کو ضرورت سے زیادہ بھر لیتے ہیں، وہ آپ کے دل کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اس میں سے آپ کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر اوپر جا سکتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آپ طریقے سے کھائیں گے، تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھائیں گے تو آپ کو دن بھی اچھا گزر جائے گا اور آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح شام کو جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جو لوازمات ہوتے ہیں افطاری میں، ہمارے جو زیادہ تر ہے کہ ہمارا روزہ جو ہے بغیر پکوڑے کے نہیں کھلتا اور پکوڑا لازمی ہے۔ یہ آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں، کھجور کے ساتھ روزہ کھولیں، پانی کے ساتھ کسی اور چیز کا روزہ کھولیں اور ساتھ ہی آپ کھانا کھا لیں، بجائے یہ کہ سارے لوازمات کرنے کے۔ ہاں، اگر کرنے بھی ہیں تو ہفتے میں 1 یا 2 دن کر لیں، اور اس میں سے اگر کھانا ہو تو 1 آدھ دانہ کھانا ہو۔ زیادہ تر فروٹ چاٹ کا اور دوسرے چاٹ کا جو ہے وہ آپ، چنا چاٹ ہے اس کا آپ کر لیں اور اس میں نمک وغیرہ آپ کم ڈالیں۔ ڈرائی چیزیں جو ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اس میں بھی کوشش کریں کہ آپ پورے دن کی اگر
آپ کو بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے تو اتنی جلدی میں نہ کھائیں کہ وہ آپ کا پیٹ بھر جائے اور وہ پھر آپ کے ہارٹ کے لیے نقصان دہ ہو۔ ٹھیک ہے سر، ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو۔ ہلو جی جی ذرا اونچا بولیے گا، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہلو جی، آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ جی کون ہے، کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہلو جی سلیم بول رہا ہوں لاہور سے۔ ہلو جی جی سلیم بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے، کائنڈلی ٹی وی بند کر دیجئے اور فون پہ بولیے۔ ہلو اسپیکر بند ہے سر، ٹی وی کی آواز بھی بند ہے۔ جی جی آواز آ رہی۔ کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں سلیم بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی سوال کیجئے گا کریم صاحب۔ جی 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 سوال کیجئے، آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں، سوال کیجئے۔ جی سر جی مجھے سر ٹرپل ویسل ڈیزیز ہے جناب 2 دفعہ نا علیمہ کی وجہ سے ہارٹ اٹیک مائنر سا ہوا ہے مجھے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کے لیے میری ایج ہے 65۔ 65 جی تو اگر میں میڈیسن بولوں تو آپ جی میں جی بولوں سنا میڈیسن؟ بولیے، کون سی میڈیسن کھا رہے ہیں؟ جی گو کیورو کھا رہا ہوں، جی رسٹا کھا رہا ہوں، جی نو کلور لے رہا ہوں، ویسٹل ایم آر لے رہا ہوں، جی کاربیڈ ہے، جی انسولین لے رہا ہوں، 2 پاس لے رہا ہوں کڈنی کے لیے، کڈنی کا بھی پرابلم ہے، ٹھیک ہے ہارٹ کا بھی پرابلم ہے، بلڈ شوگر ٹھیک ہے 140 رہتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو دل کا آپ نے بولا انجیوگرافی میں 3 شریانوں کا مسئلہ ٹرپل ویسل ڈیزیز نکلا ہوا ہے، تو آپ کا دل کتنے % کام کر رہا ہے ایکو کے اوپر، کیا بتا سکتے آج ہیں؟ سے 3 سال پہلے 56 کر رہا تھا۔ سوری 56%؟ 56 کر رہا تھا کام۔ ٹھیک ہے۔ سو اس جو ڈیزیز ٹرپل ویسل نکلی ہے، اس پہ آپ کو کیا علاج تجویز ہوا ہے؟ کیا اسٹینٹ ڈالنے کا بتایا گیا ہے یا بائی پاس کا بتایا گیا ہے یا میڈیسن کا بتایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آج 2004 میں میں نے انجیوگرافی کروائی تھی، انہوں نے کہا جی آپ میڈیسن پہ رہیں گے، ٹھیک بائی پاس نہیں ہو سکتا آپ کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ سو ابھی آپ کی دوائیوں کے اوپر آپ کو کوئی مسئلہ محسوس ہوتا ہے؟ اب سوال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کوشچن میرا یہ ہے کہ میں واک کرتا ہوں کوئی 2 سوا 2 گھنٹہ ایک صبح۔ جی جی آپ ہلو آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ڈراپ فون لائن ڈراپ ہو گئی سر، کویشچن پورا نہیں سمجھ آئی کہ سوال کیا ہاں، ان کا آئی تھنک ان پہ ایک جو تھا کہ 2004 میں انجیوگرافی ہوئی ہے اور اس وقت ٹرپل ویسل ڈیزیز نکلی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت کوئی بائی پاس یا اسٹینٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو ابھی دوائیاں آپ استعمال کریں۔ اب 4 جو ہے اور ابھی جو ہے تقریباً 18-19 سال ہو گئے ہیں اس انجیوگرافی کے ہوئے، اور اب مجھے اس میں یہی ہے کہ یہ ڈیزیز پروگریسو ڈیزیز ہے، یہ رکتی تو ہے نہیں ہے اور بڑھتی ہے آگے، تو ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کی بیماری کافی بڑھ گئی ہے اور اس کو آگے انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان سے یہی پوچھنا چاہتے تھے کہ ابھی آپ کو سمٹمز ہیں کہ آپ کو چلنے سے سینے میں درد ہوتا ہے، کھانا کھانے کے بعد درد ہوتا ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے درد ہوتا ہے، نہاتے ہوئے درد ہوتا ہے، بات کرتے ہوئے یا فون سنتے ہوئے درد ہوتا ہے، اگر ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنے جو بلڈ ٹیسٹ ہیں دوبارہ وہ سارے کے سارے کروائیں یا کو کروائیں، اور ساتھ ہی انہیں اپنی ایک انجیوگرافی جو ہے وہ رپیٹ کر لینی چاہیے، کوئی سی ٹی انجیو نہ کروائیں، سیدھی جو پراپر انجیوگرافی ہے وہ کروائیں، اس میں سے ہمیں بیماری کا پتہ چلے گا کہ کیا بیماری بڑی ہے اور کیا اتنی ٹائٹ ہوئی ہے کہ کیا انہیں اسٹینٹ کی یا بائی پاس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، یا اب بھی اسی طرح اگر بیماری ہے یا تھوڑی بڑی ہے اور دوائیوں سے جو ہم ان کا علاج کر سکتے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ آئی تھنک ان کو بھی دوبارہ ہم نے نہیں پوچھا کہ آپ سموکر ہیں کہ نہیں ہے، شوگر ہے کہ نہیں ہے، بلڈ پریشر ہے کہ نہیں ہے، اسے کنٹرول کیا ہو کہ نہیں کیا ہوا، لیکن ایک بات جو ہے وہ طے ہے کہ 2004 میں ان کی انجیوگرافی ہوئی تھی اور اس وقت بیماری تھوڑی تھی، ابھی بیماری ڈیفینیٹلی بڑھ گئی ہوگی، اس کا پتہ کرنا کہ اس کا ایکسٹینٹ کتنا اور ہم نے آگے ان کے علاج کی کیا انہیں مشورہ دینا ہے، تو وہ آئی تھنک انہیں چاہیے کہ اپنے معالج ڈاکٹر جو وہاں پہ لاہور میں ہیں جن کے پاس جن جاتے ہیں ان سے ریکویسٹ کر کے انہیں کہیں جی کہ اگر ایک میرے بلڈ ٹیسٹ بھی کر لیں اور اگر میں فٹ ہوں تو میری انجیوگرافی کر لیں، اور وہ انجیوگرافی جب ان کی ہو جائے اس کی رپورٹ لے لیں تو وہ رپورٹ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں تو پھر ہم ان کی کوئی مدد کر سکیں گے۔ کئی دفعہ سر ایسے ہوتا ہے کہ بیماری نکلتی ہے انجیوگرافی کے اوپر، لیکن اس نوعیت کی نہیں ہوتی کہ اس پہ اسٹینٹ ڈلے یا بائی پاس وہ تو، لیکن لوگ ہوتا ہی ہے کہ دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں کچھ عرصہ کھا کے کہ جی اب تو ہم ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہمیں کوئی سمٹمز نہیں آ رہے اور بہتر ہو گئے ہیں،
تو آپ نے جیسے بولا کہ دل کی بیماری پروگریسو ہوتی ہے، کیا یہ رکتی نہیں ہے اور اس کو دوائیوں سے اور ڈائٹ سے کنٹرول رکھنا پڑتا ہے سر؟ جی جی بالکل، آئی تھنک یہ پوری زندگی کی کوشش ہوتی ہے، آپ کو پوری زندگی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ آپ اپنی احتیاط ہے خوراک میں اور باقی جو پرہیز آپ کو بتایا جاتا ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا، اور پرہیز بھی کوئی اتنا مشکل پرہیز نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو دوائیاں آپ کو لکھ کے دی ہیں وہ دوائیاں باقاعدگی سے کھانی ہیں، اور اس وقت تک بند نہیں کرنی جب تک کہ ڈاکٹر صاحب جنہوں کو آپ کا علاج کر رہے ہیں وہ آپ کو مشورہ نہ دے کے اس کو بند کر دیں۔ تو اس لیے انہیں چاہیے کہ جی کہ اپنی دوائیاں جاری رکھیں، اور یہ اگر آپ دوائیاں بند کر دیں اور وہ بیماری جو کہ تھوڑی بیماری ہوتی ہے اور آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں کر سکتی، اگر دوائیاں بند کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہی جو مائلڈ یا ماڈریٹ ڈیزیز ہے، تھوڑی بیماری ہے، وہ آپ کو ہارٹ اٹیک بھی کر دے اور آپ کے ہارٹ کو ڈیمیج بھی کر دے، اور بہت ساری کمپلیکیشنز بھی ساتھ ہو جائیں، جس پہ سے جو ردم پرابلم ہو جائے، ہارٹ فیلئر ہو جائے، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے جو اچھا مریض ہے وہ ہمیشہ دوائی اپنے ڈاکٹر جب تک روکے نہ وہ دوائی بند نہیں کرتا، اور جو اسے پرہیز بتایا وہ اس پہ عمل کرتا رہتا ہے جب تک ڈاکٹر صاحب کوئی ادروائز کوئی اور چیز اس کو بتا دے۔ تو ان کو بھی یہی مشورہ ہے کہ عمل کرتے رہیں جو پرہیز پہ، دوائیاں لیتے رہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے کوشش کریں کہ ان کی ایک اور اینجیوگرافی ہو جائے اور وہاں سے ہمیں بیماری کا جو اس کی شدت کا ذرا پتہ چلے کہ بیماری ہے کتنے ان کی۔ ٹھیک ہے سر۔ سر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب دل کے لوگوں کو پین ہونی شروع ہوتی ہے اور ہلکی پھلکی پین ہوتی ہے، لوگ اگنور کرتے ہیں کہ یہ پین بازو میں آ رہی ہے تو چلیں یہ شاید ٹھیک ہو جائے گی، اور الٹیمیٹلی کئی لوگوں کو 2-4 دن بڑی اچھی خاصی پین ہوتی ہے لیکن سٹل اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک پھر ایمرجنسی بنتی ہے۔ سو کیا دل کے سمٹمز ہمیشہ پہلی دفعہ ہی بہت زیادہ زور کے ہوتے ہیں، یعنی شدید ہوتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہوگا تو ہسپتال آئیں گے، یا جب کبھی اس طرح کی ڈسکمفرٹ، تھوڑا بہت ہلکا پھلکا بازو میں درد آ جانا، پورا دن کام کیا پھر لگا نہیں تھوڑا بوجھ ہے دن کے آخر میں اور بازو میں درد آ رہا ہے، کیا ان سمٹمز سے دل کی بیماری کی طرف نشانی ہو جاتی ہے اور ان کو چیک اپ کرا لینا چاہیے؟ بالکل، آئی تھنک یہ لوگوں میں اور پیشنٹ میں عام طور پہ یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب تک شدت کا درد نہیں ہوگا، شدت کی تکلیف نہیں ہوگی، جب تک وہ بالکل لوٹ پوٹ درد سے نہیں ہوں گے اس وقت تک اسپتال نہیں جانا، اور وہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے۔ حالانکہ ہارٹ اٹیک یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو شدت کا درد ہوتا ہے، کچھ کو تھوڑا ماڈریٹ قسم کا درد ہوتا ہے، کچھ کو بالکل تھوڑا سا درد ہوتا ہے، ایک ہلکی سی نشانی آتی ہے جب آپ کو چیسٹ پہ ایک بوجھ یا گھٹن محسوس ہو اور ہلکی سی ڈسکمفرٹ ہو کہ کچھ چیز ٹھیک نہیں ہے، آپ کو حساب سے شدت کا درد نہیں ہے اور ساتھ گھبراہٹ وغیرہ محسوس ہو یا پسینہ آئے یا متلی ہو تو، یا ویکنس فیل ہو کہ جسم میں جان نہیں رہی یا سانس پھولنا شروع ہو جائے، تو آپ کو فوراً اسپتال کی طرف جانا چاہیے، اور اسپیشلی وہ اسپتال جو دل کا اسپتال ہو تاکہ وہاں جا کے ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے۔ اور جیسے ہم نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ گھر میں ایمرجنسی کٹ ضرور ہونی چاہیے، اور اس ایمرجنسی کٹ میں ڈسپرین ٹیبلٹ ضروری ہے، اینجیسڈ کی ٹیبلٹ ضروری ہے، اور ایک پیچ ہے جو کہ آج کل پیچ جو ہے وہ پلاسٹر جو سینے پہ لگاتے ہیں وہ نہیں ملتا، یہ ہونی چاہیے کہ آپ گھر میں ڈسپرین چبا کے کھا لیں اور اینجیسڈ زبان کے نیچے رکھیں اور اسپتال چلیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ ٹیبلٹ لیں اس کا نقصان جو ہے وہ کم ہو اور آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے سے رک جائے، ہو سکتا ہے، یا ہارٹ اٹیک وہ ٹھیک ہو جائے، آپ جب وہاں پہ پہنچے تو وہ نقصان نہ آپ کو کرے۔ تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں کہ آپ کوئی ٹائم ضائع کیے بغیر اسپتال پہنچے، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اس ہارٹ اٹیک میں اگر جلدی ٹائم پہ پہنچ جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی جان بچ جائے، اگر آپ لیٹ کرتے جائیں تو ہو سکتا ہے اس سے اتنی کمپلیکیشنز ہوں کہ فائنلی دل بند ہو جائے، دل کا کوئی نہ کوئی ردم خراب ہو جائے، فیلئر ہو جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور زیادہ تر اموات جو ہوتی ہیں صرف ڈیلے کرنے میں یا لیٹ کرنے میں ہوتی ہیں، جب آپ کو درد ہو، آپ کو تکلیف ہو، آپ کو سمٹمز ہوں اور آپ اسپتال نہ پہنچے تو 40% لوگوں کی اموات ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر ایک 10 مریض ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو 4 تو پہنچ ہی نہیں سکتے، ان کی راستے میں یا گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور 6 لکی وہ ہوتے ہیں جو کہ اسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جتنی جلدی ہو سکے آپ کو اسپتال پہنچے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ردم گڑبڑ ہو سکتا ہے کہ بڑی سیریس قسم کی آپ کو کمپلیکیشن، آپ جب جائیں گے وہاں پہ سی سی یو میں جائیں گے، مانیٹر لگا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی ردم جو ہے آپ کا وہ کارڈیو ورجن سے یا ڈی سی شاک دے کے اس کو ٹھیک کر دیں، یا کوئی بلڈ پریشر ڈراپ ہوا اس کو ٹھیک کر دیں، آپ کے ہارٹ اٹیک کی ٹریٹمنٹ جلدی شروع ہو جائے، آپ کو ہارٹ فیلئر ہے اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے، ادروائز ہارٹ اور دماغ پھر دونوں بند ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کے لیے اس میں بچنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کی پھر اس میں اموات ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کو تکلیف ہو تو فوراً اسپتال پہنچے، اور وہ اسپتال بھی اس میں پہنچے جس میں ڈاکٹرز موجود ہوں، کارڈیالوجسٹ موجود ہوں، اور وہ آپ کو آگے جو ہے ایڈوائز کر سکیں یا ایڈمٹ کر سکیں یا آپ کو بتا سکیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے کہ نہیں۔ سر ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا ٹائم ہے، ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔
नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। नाजरीन, अभी ब्रेक में हमें कॉल रिसीव हुई, फर्स्ट कॉल जो मिस हो गई थी और आधी कॉल कट की थी। मैं सर वही डायरेक्टली उसको समराइज़ करके, वो 3 शरीयानों का मसला है, उनका क्रेटिनिन 2.7 है सर, गुर्दे का मसला है और शुगर भी है, उनको इंसुलिन लगाते हैं। मसला वो यही बता रहे थे, जब मैं चलता हूँ 15-20 मिनट आधा घंटा तो मुझे थोड़ा सा बाजू में दर्द होता है, मैं रुक जाता हूँ, फिर 10-15 मिनट फिर रेस्ट करके चल पड़ता हूँ और बाकी मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, मेरा हार्ट रेट जो है वो 60-70 तक रहता है और कार्विडा इस्तेमाल करते हैं। इनको आगे क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज के बारे में पूछना चाहते थे कि क्या वो ज़रा ज़्यादा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, मेरा ख्याल है उन्हें अभी जो उनके हालात हैं वो ये है कि जैसे मैंने कहा 2004 में उनकी एंजियोग्राफी हुई थी, अभी बीमारी को 19 साल हो गए हैं, बढ़ी होगी, और उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए ज़्यादा एक्सरसाइज करने का या जॉग करने का या भागने का। और साथ ही साथ एक जो चीज़ है जो हमने कहा था कि इनकी एंजियोग्राफी दोबारा होनी चाहिए, अभी पता चले नालियों की क्या हालत है और फिर उसी हिसाब से उनका इलाज होना चाहिए। लेकिन एक जो चीज़ अभी आपने बताई है कि उनका जो क्रेटिनिन जो कि गुर्दे के फंक्शन को बताता है वो 2.7 है, जो कि ज़्यादा है, और हम नॉर्मली 1.5 से कम हो तो उस पर एंजियोग्राफी करते हैं, और बहुत मजबूरी हो तो फिर इस क्रेटिनिन के साथ भी हम एंजियोग्राफी करते हैं अगर कोई एमरजेंसी हो जिसमें हमें नाली वाली खोलनी हो या ज़िंदगी या मौत का मसला हो। लेकिन इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये अपने जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो किडनी के फिजिशियन हैं, उनको ज़रूर दिखाएं, अपने जो शुगर वाले डॉक्टर्स हैं उनको ज़रूर दिखाएं, और पहले ये क्रेटिनिन इनकी जो नीचे आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ शुगर ने इनकी दिल की नालियों को बंद किया बल्कि साथ साथ इनके गुर्दों को भी डैमेज किया है, और इनके गुर्दों का जो डैमेज है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और इन्हें चाहिए कि अपने जो बाकी गुर्दों का टेस्ट है वो गुर्दों के डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से वहाँ से वो टेस्ट करवाएं, और जब इनका टेस्ट क्रेटिनिन ठीक हो और जब गुर्दे के डॉक्टर ओके करें, फिट करें, तो फिर इनकी एंजियोग्राफी होनी चाहिए। और लेकिन एंजियोग्राफी ज़रूरी है, जो हमें बताएगा कि इनकी नालियों में और कितनी बीमारी बढ़ी है और हम आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं सर एक और कॉलर हैं प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी फजल हुसैन बात कर रहा हूँ जी, वाह कैंट से। जी फजल साहब, सवाल कीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मेरे कोई तकरीबन 10 एक स्टेंट हो गए हैं ना, जी जी और जो लास्ट है ये अप्रैल में ही मुझे ये जनरल कियानी साहब ने, वो ब्रिगेडियर AFIC में आसिफ नदीम साहब, जी, उनके पास भेजा था स्टेंटिंग के लिए। ठीक है, तो उन्होंने 4 अप्रैल 2022 को 2 स्टेंट डाले हैं ना। ठीक है, तो ऐसा हुआ है कि एक तो वो स्टेंटिंग के बाद मुझे ज़रा थोड़ा सा ना चेस्ट में प्रेशर फील होता है, ठीक है, और दूसरा सबसे जो बड़ी बात हुई है, मेरे कोई प्लेटलेट कम होने शुरू हो गए हैं। उन्होंने वो गोली एक दी थी ना, लो प्लेट, ठीक, तो फिर मैंने 15 दिन के बाद 12 टेस्ट करा के, फिर उन्होंने 1 हफ्ते के बाद, फिर 2 हफ्ते के बाद चेक कराया है। जी, तो वो एक दफ़ा प्लेटलेट 77 थे, फिर 84 थे, तो ठीक, फिर लास्ट में उन्होंने मेरी लो प्लेट बंद कर दी है। ठीक है, वो कहते हैं जी कि आप सिर्फ वो करें, लोप्रीन इस्तेमाल करें ना। ठीक है, तो मैं ज़रा यही क्लियर करना चाह रहा था, क्योंकि अभी मेरे उस वक़्त तो तकरीबन 5-6 महीने हुए थे जब उन्होंने मेरी लो प्लेट बंद कर दी है ना। ठीक, तो हालांकि कहते हैं कि भाई जी। जो लो प्लेट है वो 1 साल तक लेनी चाहिए। जी, आपके अभी जो रिसेंट प्लेटलेट है वो 84,000 है? जी लास्ट में जो भी मैंने खुद पिछले 91,000 हो गए हैं जी। अब 91,000 है, ठीक हो गया, सही है। और मुझे ये बताएं, बाकी मेडिसिन लोप्रिन के अलावा अभी कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मैं लोप्रीन के अलावा मेडिसिन ले रहा हूँ जी, कनकोर 2.5 mg, जी, रूबीफर, नेट्रोमेंट, जी, कोइडे, जी, लिपिगेट, जी, सिटागुलुमेट, जी, और ट्राइकार्डीन, जी, फेमेट, जी, और ये एक मेकोबाल जी। ठीक है। आप ये बताइए, आपकी शुगर कंट्रोल में है क्या? जी शुगर कंट्रोल में है जी अभी। सही है। और आपको आपने बताया मुझे चेस्ट डिस्कम्फर्ट होती है, वो क्या बहुत जल्दी हो रही है या कुछ थोड़ी देर बाद ही होती है, ज़्यादा चलने के बाद होती है या सीढ़ियाँ चढ़ने पर होती है? नहीं जी, ज़रा जब मैं थोड़ा सा जोर दे के चलता हूँ ना ज़रा तेज़, ठीक,
उस वक्त होती है, और जब मैं रुक जाता हूँ तो फिर वो ठीक भी हो जाती आप वॉक करते हैं डेली आधा घंटा पौना घंटा? है। डेली सर मैं थोड़ा कर लेता हूँ, लेकिन डेली रेगुलरिटी से नहीं है वो क्या वजह, आपको वैसे टाइम नहीं मिल रहा है या? सर। वैसे जी जी। सुस्ती समझ लीजिए। ठीक है, आपका एको जो लास्ट टाइम हुआ था उसमें आपका दिल कितने % काम कर रहा था, आपका ईएफ कितना था? जी 60% है जी एको। 60% है, ठीक है। जी। आपकी एज कितनी है? एज 63 है जी। 60। सिगरेट तो नहीं पीते जी? नहीं बिल्कुल नहीं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपका सवाल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सर फजल साहब थे, इन्होंने वाकई से कॉल की। इनकी उम्र 63 ईयर्स है, इनके काफ़ी सारे प्रोसीजर्स हुए हैं, स्टेंट पड़े हैं इनको। लास्ट ईयर अप्रैल में इनको 2 स्टेंट पड़े हैं और इनके प्लेटलेट्स कुछ कम होने लगे और मेडिसिन ये ले रहे हैं, अभी 91,000 है। इस बारे में पूछना चाहते थे, कुछ सिम्टम्स हल्के फुल्के हो रहे हैं इनको? जी आई थिंक उसमें से 6 महीने इनके गुजर गए थे। आज से वैसे सेफ हो जाता है अगर 3 महीने गुजर जाएं आपके, तो ड्यूल एंटीप्लेटलेट यानी 2 ब्लड थिनर, लो प्लेट वगैरह और एस्पिरिन जो है वो ले, तो उससे अगर बंद भी हो जाए किसी वजह से, जो कि नॉर्मली बंद नहीं होनी चाहिए, 1 साल तक मैंडेटरी है कि आप दोनों दवाइयाँ ले खून पतला करने वाली, लेकिन इनकी मजबूरी ये थी कि इनके प्लेटलेट जो है वो कम हो रहे थे और फिर ये डर था कि और फर्दर कम हुए तो ये ना हो कि ब्लीडिंग शुरू हो जाए, कहीं दिमाग में ब्लीडिंग हो, कहीं आंखों में हो जाए, दिल में हो जाए, आंतों में हो जाए, तो और या गुर्दे में हो जाए तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो उन्होंने आई थिंक डॉक्टर साहब ने बड़ा सही किया कि इनकी लो प्लेट बंद कर दी और 6 महीने दोनों इकट्ठे खाते रहे। अभी 6 महीने से बंद है और ये ठीक हैं, तो इन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी ये कोशिश होती है कि आपके लिए जो प्लेटलेट काउंट है वो आपका 1 लाख से ऊपर है। 1 लाख से जब ड्रॉप होते हैं तो हम हर मरीज़ की जो ड्यूल एंटीप्लेटलेट है उसमें से दोनों में से 2 खून पतला करने दवाइयाँ होती हैं, उनमें से एक को बंद करते हैं और एक को जारी रखते हैं। और यहाँ तक भी अगर नौबत आ जाए कि वो एक जारी रखने की वजह से और प्लेटलेट ड्रॉप हो जाए तो हम उसको भी बंद कर देते हैं। जहाँ पे जान को ख़तरा होता है फिर हम उसे बंद कर देते हैं, और जब जिन बहुत नीचे चले जाते हैं तो ब्लीडिंग होने का डर होता है, तो इसलिए इनको टाइम पे बंद करना चाहिए। फिर कई दफ़ा फिर प्लेटलेट दोबारा ठीक होते हैं, जैसे इनके ठीक हो रहे हैं, अभी 91 पे आ गए और आहिस्ता तो होपफुली और ज़्यादा बेहतर हो जाए। इन्हें चाहिए कि लॉपरिन तो ये लेते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपनी सब्जियों का और फ्रूट का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा कर देना चाहिए। और कई दफ़ा होता है कि आप दवाइयों के साथ कहीं आपको वायरल इन्फेक्शन हो गई, कहीं फ्लू हो गया, कहीं हेपेटाइटिस हो गया या कोई और वायरस आ गया, उसका भी कई दफ़ा असर, या डेंगी अगर बीच में आ गया और आपको पता नहीं चला कि डेंगी था, तो डेंगी प्लेटलेट काउंट को कम कर देता है और उस वक्त आपको ये प्लेटलेट जो ब्लड थिनर है वो बंद करने पर एक आध बंद करना पड़ता है और एक को जारी रखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर करते हैं और प्लेटलेट्स वापस आने शुरू होते हैं। तो इनका भी यही हाल है। इनको अब भी चाहिए कि नार्मल अपनी आधा घंटा डेली वॉक करें, अपने काम का इशारे करें और खाली पेट वॉक करें, खाना खा के वॉक ना करें। हाँ, इन दवाइयों के साथ अगर इन्हें कोई सीने में तकलीफ हो तो फिर अपने डॉक्टर के पास जाएं। एक दवाई जो ये खा रहे हैं ट्राई गार्डन, उसको बेशक बंद कर दें, उसका आई थिंक उसमें दिल में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, वो एक फालतू दवाई है जो जड़ी बूटी है। बाकी जो दवाइयाँ ये ले रहे हैं ये दवाइयाँ बाकायदगी से इस्तेमाल करते रहें और अपने डॉक्टर साहब को जो है वो जाकर दिखा के, और आई एम श्योर कि जी कि अपने डॉक्टर साहब को ये दिखा रहे होंगे, प्लेटलेट काउंट है उन्होंने देखा और उस हिसाब से एडवाइस किया और उनकी दवाइयाँ जो है वो बीच में बंद की। तो जहाँ तक इनकी बीमारी का तल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई बीमारी में इनको कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। वो कंट्रोल्ड है, दवाइयों पे है और नालिया लगता है कि स्टेंट वगैरह खुले हुए हैं। ठीक है सर, एक और कॉल शायद नहीं है अभी। और ये जो आपने बताया सर कि ये जैसे मॉनिटरिंग बढ़ी है तो इनके तो प्लेटलेट्स कम हैं, लेकिन जब स्टेंट पड़ जाते हैं तो उसके बाद एक रेगुलर चेकअप और उसमें कुछ चीज़ें देखनी बड़ी ज़रूरी होती हैं। अगर ना देखें तो चीज़ें बड़ी ख़राब हो सकती हैं और जैसे प्लेटलेट कम हो गए और ना पता चले तो इसका डिज़ास्टर हो सकता है। तो आप सर अपने पेशेंट्स को जिनको स्टेंट पड़ जाता है या कोई उनका दिल का इलाज होता है तो कितने फ्रीक्वेंटली देखना चाह रहे होते हैं और उसमें क्या चेकअप्स में क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो हो जाएँ तो बेहतर होता है? बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक जब हम मरीज़ को स्टेंट डालते हैं तो हम उससे फिर 2 हफ्ते के बाद बुलाते हैं। देखिए, इसमें से ये क्लोपिडोग्रेल, लो प्लेट या प्लेबेक्स ऐसी जब दवाई हम शुरू करते हैं तो इसका फ़ायदा होता ही है कि ये खून को पतला करती है और ये ज़रूरी होती हैं स्टेंटों में देनी। लेकिन कई दफ़ा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि परसेंटेज बड़ी कम है, 1 से 2% जो है वो लोग हैं जिनके प्लेटलेट और वाइट सेल वो कम हो जाते हैं। और हमने 2 हफ्ते के बाद जो आपको चेक करते हैं या महीने के बाद अगर आपका ब्लड सीपी टेस्ट करते हैं तो यही चेक करते हैं कि कहीं इस दवाई की वजह से आप उन लोगों में से तो नहीं है जिनके प्लेटलेट या वाइट सेल कम हो गए हैं और वो एक इमरजेंसी है, और उसमें से वाइट सेल का भी हमने बंदोबस्त करना होता है, प्लेटलेट काउंट का बंदोबस्त करना होता है। और कई दफ़ा ये आपको दवाई उस 2 हफ्ते के बाद ही बंद करनी पड़ती है
کہ نہیں اس کو تو ابھی بند کریں تاکہ پلیٹلیٹ ریکور کرے اور پھر ہم دوبارہ شروع کریں. تو اس لیے یہ 2 ہفتے اینجیوپلاسٹی کے بعد، پھر مہینے کے بعد، اور پھر مہینے کے بعد، پھر 2 مہینے کے بعد، اور 3 مہینے کے بعد. یہ اگر اس کے بعد بھی آپ کی سی پی پلیٹلیٹ کاؤنٹ فرسٹ کلاس ٹھیک ہے تو پھر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ آگے جا کے یہ دوائی کوئی اس طرح کا کوئی سائیڈ افیکٹ کرے گی. پھر آپ لیتے رہیں. اور کہیں آپ کو بخار ہو یا کوئی وائرل انفیکشن ہو یا ڈر ہو کہ کہیں ڈینگی نہ ہو گئے، جب ڈینگی کے سیزن میں ہوتا ہے تو اس میں سے سب سے زیادہ پلیٹلیٹ کم ہوتے ہیں اور پھر بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اس وقت آپ نے یہ ٹیسٹ دوبارہ کروا لینے چاہیے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے سر پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اب تو بول رہے ہیں جی جیلم تو جی سر. جی سوال کیجیے گا. سر دھوپ پر چلنے سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، نیمو کالی ہر چیز تو بلڈ پریشر ہائی، دل کی دھڑکن تیز، اور جوڑوں میں سخت درد اور سوجن بن جاتی ہے. جو گولی ماں پھونکنا ہوگا بلڈ پریشر والی، اس سے بھی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. آپ کی عمر کتنی ہے جناب؟ سر 60 سال عمر. 60 سال عمر ہے. آپ کا وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ نہیں سر بالکل کوئی نہیں. سگریٹ تو نہیں؟ تقریباً 40 کلو ہوتی. جی. سگریٹ تو نہیں پیتے؟ نہیں سر کوئی چیز نہیں. پہلے پیتے. حقہ سگریٹ آپ چھوڑ دیا؟ حقہ بھی نہیں پی رہے؟ ابھی کوئی نشہ نہیں ہے؟ جی نہیں. جی. آپ میڈیسن کون سی کھاتے ہیں؟ سر لو ایک گولی سر کھانے نام من نہیں ہے. اور کتنے ملی گرام کی ہے یاد ہے؟ 10 ملی گرام، 50 ملی گرام؟ جی 50 ملی گرام. 50 دن میں روزانہ کھا رہے ہیں یا جب زیادہ ہوتا ہے بلڈ پریشر تب ہی کھاتے ہیں؟ نہیں سر تب بھی جب زیادہ ہوتا ہے تب بھی کھا رہے ہیں. اور یہ بتائیے کہ واک شاک کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ نہیں سر میں جوڑوں میں درد ہوتے ہیں تو ہڈی ٹوٹی ہوئی واک نہیں کرتے. ٹھیک ہے. آپ نے بتایا سوجن پڑتی ہے، کیا گردوں کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں سر دودھ سے سوجن بن جاتی ہے یا نیمو کالی ہر چیز تو سب کچھ درد اور جوڑوں میں سوجن بن جاتی ہے نمک کی وجہ سے. ٹھیک ہے. آپ نے کوئی خون کے ٹیسٹ وغیرہ کرائے تھے ریسنٹلی یا کوئی ٹیسٹ نہیں کرایا؟ نہیں سر نہیں. کوئی نہیں کرایا. بہت شکریہ کال کرنے کا. سنتے رہیے پروگرام، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا ٹائم ہے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈیک کلینک. کال پر بریک پر جانے سے پہلے کال ہم نے لی جیلم سے کال تھی سر. فاروق صاحب نے کال کی اور انہوں نے بتایا انہیں بلڈ پریشر ہوتا ہے زیادہ اور ان کا دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے اور کبھی سوجن بھی پڑ جاتی ہے. دوائی وہ جب بی پی زیادہ ہوتا ہے تب لیتے ہیں. وہ اپنی بیماری کے بارے میں سر مشورہ لینا چاہتے تھے. جی آئی تھنک ان کی ایک صحیح کمپلینٹ تھی کہ میں دوائی کھاتا ہوں تو مجھے گھبراہٹ وغیرہ ہوتی ہے اور تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور میں اس وقت دوائی کھاتا ہوں جب بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے. لیکن بلڈ پریشر کے تو کوئی علامات ہی نہیں ہوتے، وہ تو آپ چیک کرواتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے. آپ روزانہ اگر اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں تو پھر بات الگ ہے. لیکن ایک دفعہ جب آپ کو بلڈ پریشر ہو جائے اور اس کی دوائی آپ کو مل جائے، پھر ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے ساتھ سے باقاعدگی سے جاری رکھیں، اسے بند نہ کریں. اس کی ڈوز جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے. اور اگر آپ کو کوئی دوائی تنگ کر رہی ہے جس سے آپ کو سوٹ نہیں کر رہی اور آپ کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس دوبارہ جا کے ان سے دوائی بدلوا سکتے ہیں. اب تو بلڈ پریشر کی اتنی دوائیوں کی اقسام ہے اور اتنی زیادہ دوائیاں ہیں کہ ایک کوئی نہ کوئی دوائی آپ کو ضرور سوٹ کرے گی. اور نارملی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر بلڈ پریشر تھوڑا ہے 140/90 سے اوپر تھوڑا سا ہے ارد گرد ہے کہیں تو تھوڑی خوراک سے شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کی خوراک بڑھاتے جاتے ہیں دوائی کی، جہاں پہ جا کے وہ کنٹرول نہ ہو جائے. اور پھر جب ایک دفعہ دوائی لیتے ہیں تو پھر ساری عمر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ساری عمر کا مسئلہ اور ساری عمر کی بیماری ہے. یہ چند دنوں کی، ہفتوں کی، یا مہینوں کی یا سالوں کی بیماری نہیں ہے. اس کے لیے آپ نے دوائی اور احتیاط ساری عمر کرنی ہوتی ہے. اور اس میں نمک کا بڑا رول ہے کہ آپ نے نمک اپنے کھانے میں کم ڈالنا ہے. ترکاری میں آٹے چائے میں نمک نہ ڈالیں، اور کسی چیز کے ساتھ نمک لگا کے نہ کھائیں، جیسے ہم کہتے ہیں جی ٹیبل سالٹ ہے، وہ آپ استعمال نہ کریں. سگریٹ حقہ نہ پئیں. پیدل کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور چلیں، اور نیند اپنی 6 سے 8 گھنٹے پوری کریں تو آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہیں. ٹھیک ہے سر. ایک کالر ہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ سر میں فوزیہ بات کر رہی ہوں ہری پور سے. جی فوزیہ سوال کیجیے گا. سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بی پی بہت زیادہ ہائی رہتا ہے نا، اور دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے. جی. اور میں واک کر لیتی ہوں 1 گھنٹہ بھی میں چل لیتی ہوں، لیکن جب میں واک کر کے
रुकती हूँ तो उस वक्त जो है 1 घंटा लगता है मुझे नॉर्मल होने में। ठीक है, क्या मसला होता है आपको? मतलब कब कब वो होता है ना, चक्कर आते हैं मुझे, मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं। वॉक कब से शुरू किया? अभी शुरू किया या काफी अरसे से कर रही हैं? काफी अरसे से कर रही हूँ सर। ठीक है, आपने कहा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, कितना ज्यादा हो जाता है? मेरा सर ब्लड प्रेशर मेरा 200 तक भी होता है, 200/120 ठीक है, इस तरह से होता है, 180, 190, 200, 220 भी हो जाता है। आपकी इतना एज, होता है। उम्र कितनी है आपकी? एज कितनी है? मेरी 45 है सर। आपको शुगर तो नहीं है? शुगर भी है सर, शुगर भी है 250, 250, 300। ठीक है, शुगर के लिए गोली खाती है, इंसुलिन लगा रही हैं? ग्लूकोफेज टैबलेट ले रही हूँ। ठीक है, ग्लूकोफेज के अलावा ब्लड प्रेशर की कौन सी टैबलेट ले रही हैं आप? एक्सटोर। ठीक है, वो किस डोज में ले रही हैं? 5/160, 10/160? 160, 10/160 इस तरह। ठीक हो गया। इसके अलावा भी कोई दवाई खाती हैं? नो सर। ठीक है, सर मुझे गैस का बहुत इशू है ना, बहुत ज्यादा गैस भी होती है ना। ठीक है, आपकी फैमिली में दिल का मसला तो नहीं है? वालिदैन में, बहन भाइयों में किसी को दिल का मसला हो? नो सर। ठीक है, ब्लड प्रेशर आपका हफ्ते में कितनी दफा ज्यादा हो जाता है? सर अक्सर हर वक्त तकरीबन हाई रहता है ना मुझे। 160 आज का जो था वो 160/90। ठीक है, आज आपने दवाई खाई थी अपनी ब्लड प्रेशर की? जी सर खाई थी। ठीक है, आप किस वक्त खाती हैं? टाइम क्या है दवाई खाने का? आप आफ्टर नाश्ते के बाद खाती हूँ। नाश्ते के बाद खाती हैं। ये बताइए कि आपने कोई रिसेंटली अपने ब्लड टेस्ट, एको, कुछ टेस्ट वगैरह कराए? सर मैं गई थी आज हॉस्पिटल, तो उन्होंने मुझे सिंपल पास मेडिसिन लिख के दी है ना, कोई टेस्ट वगैरह का उन्होंने नहीं बोला। ECG करवाई थी जी। तो उन्होंने मुझे ना कुछ बताया और ना मुझे उन्होंने कोई टेस्ट वगैरह मजीद कोई लिख के दिए है ना। ठीक है, सिर्फ पास सिंपल मेडिसिन लिख के दी है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर ये फौजिया ने कॉल की हरीपुर से, 45 ईयर्स इनकी उम्र है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, शुगर भी है इनको और एक दवाई एक्सटोर 10/160 खा रही हैं। ECG हुई है और कोई टेस्ट भी नहीं हुए। इनको सर कोई मशवरा? जी जी, आई थिंक उनके जो मैं सुन रहा था उनके जो जवाबात थे उसमें ये था कि मैं जब वॉक करती हूँ तो वॉक के आखिर में मेरी सांस वगैरह फूल हो जाती है और मुझे कोई टाइम लगता है ठीक होने में। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि या तो इन्होंने फ्रेश वॉक शुरू की हो और ज़रूरत से ज़्यादा लंबी या तेज़ वॉक की हो। दूसरा यह है कि हो सकता है कि जिस वक्त इन्होंने वॉक शुरू की हो तो इनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, और उस ज़्यादा ब्लड प्रेशर में जब आप वॉक करते हैं तो उस वॉक से कई दफ़ा जो ज़्यादा ब्लड प्रेशर और ऊपर चला जाता है उससे आपकी सांस फूल सकती है। इन्हें चाहिए कि अगर पॉसिबल हो कि जब वॉक शुरू करती हैं तो उससे पहले ज़रा अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कर लिया करें। और एक्सफोर्ज के अलावा जो है मुझे नहीं पता इनकी नब्ज़ की रफ्तार क्या है, दिल की रफ्तार क्या है, कोई और ने मसला तो नहीं है, अस्थमा का मसला तो नहीं है, नहीं तो कोई और ऐसी दवाई इन्हें लिखी जाए जिसमें से हार्ट रेट भी कंट्रोल हो और जो ब्लड प्रेशर जो एक्सरसाइज से ऊपर जाता है उसको भी ऐसी मेडिसिन दी जाए कि इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो। जो ज़रूरी चीज़ इन्हें बताने वाली है कि वेट, आपने नहीं पूछा कि वेट इनको कम करने की ज़रूरत है, और दूसरा नमक के जो इस्तेमाल है उसको कम करना है। तरकारी में नमक कम हो, आटे चाय में नमक नहीं होना चाहिए और किसी चीज़ का नमक लगा के नहीं खाना चाहिए। और जो वॉक है उसको डेली का आप रूटीन बना लें और कभी कभार ना करें, क्योंकि कभी कभार जब आप करेंगे तो फिर आपकी सांस भी फूलेगी और जिस तरह की कैफियत ये बताती है कि एक्सरसाइज के बाद होती है फिर हर एक को होती है। इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके, खुराक पे परहेज़ करके, वेट को कंट्रोल करके, नींद अपनी 6 से 8 घंटे पूरी करके, वो कोई ऐसा ब्लड प्रेशर नहीं है जो ना कंट्रोल होता, सारे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाते हैं। और ये जो भी खुराक ले रही है 10/160 की एक्सफोर्ज की, वो अच्छी खुराक ले रही हैं और आई थिंक उसके साथ कंट्रोल हो जाना चाहिए, बशर्ते कि ये रोज़ाना ये गोली ले और फिर अपने डॉक्टर साहब को 2 हफ्ते बाद चेक करें। अगर एक और गोली बीच में शामिल करने की ज़रूरत है तो वो शामिल करें, नमक का इस्तेमाल कम करें। जैसे आपने कहा कि इन्हें ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, वो डॉक्टर साहब जिनके पास गए थे उन्होंने ECG की, अगर ECG ठीक है तो इनका जो बहुत ज़रूरी टेस्ट है वो है इकोकार्डियोग्राम, यानी दिल का अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़रूरी है। उसमें हमें पता हो कि कहीं पहले ब्लड प्रेशर ने इनके दिल को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया, इनका दिल बढ़ तो नहीं गया, उसके अंदर का गोश्त बढ़ तो नहीं गया,
اور وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں جی یہ ڈیمیج ہوا ہے اور یہ دوائی دیں گے تو نہ صرف بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا بلکہ جو ان کا دل بڑھ گیا ہے یا دل کے اندر گوشت بڑھ گیا ہے وہ کیسے کم کیا جا سکتا ہے، کن دوائیوں سے کم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو کارڈیالوجسٹ ہیں ان کے پاس جائیں اور اپنے یہ ٹیسٹ کروا کے دکھائیں اور روزانہ گولی کھائیں، گولی ایک دن بھی خوراک مس نہ کریں تو پھر جا کے ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، ایک اور کال لے لیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں غلام مصطفیٰ بلوچ عرض کر رہا ہوں، ڈیرہ غازی خان۔ جی سوال کیجیے گا۔ سوال یہ ہے سر، ایک تو مجھے تھوڑی سی استھما کی پرابلم ہے، جی تو اس کے لیے تو میں وینٹولین انہیلر یوز کرتا ہوں، وینٹولین ٹیبلٹس اور ڈیلٹا کاٹ۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا میں چلتا ہوں نا سر، صبح نماز پڑھ کے واک کرنے جاتا ہوں تو میرے سینے میں تھوڑی سی پین شروع ہو جاتی ہے، تقریباً کوئی 5-10 منٹ چلوں تو اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں تو اس کے بعد پھر تقریباً ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر میں واک کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن آدھا گھنٹہ میں واک کرتا ہوں، تھوڑا سا سانس بھی چڑھ جاتا ہے سر، ٹھیک کوئی ہے۔ وزنی کام کروں یا زیادہ چلوں۔ جی یہ پین کب سے ہو رہی ہے آپ کو؟ یہ تقریباً 2-4 مہینے سے سر۔ ٹھیک ہے۔ آپ کی عمر ایج کتنی ہے آپ کی؟ 70 ایئر 60 ایئر سوری 50 سوری 50 ایئرز آپ کی عمر ہے، ٹھیک ہے جی سر۔ جی۔ اور تو اس کے علاوہ جب کہ خاص طور پہ کھانا کھانے کے بعد چلوں نا تو اس وقت زیادہ پین ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے بتایا آپ کو دمہ بھی ہے اور آپ اس کے لیے اسٹیرائڈ لے رہے ہیں اور انہیلر، وہ کتنا خراب ہے؟ یعنی یہ کہیں بہت زیادہ آپ کو ٹیکے وغیرہ اسٹیرائڈ کے لگوانے پڑتے ہیں، گولی کھانی پڑتی ہے کیا؟ نہیں سر، کوئی ٹیبلٹ کھاتا ہوں وہی جو آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی جی وینٹولین کھاتا ہوں کبھی کبھی، یا وینٹولین انہیلر یوز کرتا ہوں، انجیکشن وغیرہ کبھی نہیں لگوایا میں نے، ٹھیک ہے اور ڈیلٹا کاٹ کبھی کبھی ایک آدھی یوز کر لیتا ہوں سر، زیادہ پرابلم ہو تو۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے تو میں اس لیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو سانس کی پرابلم ہے اس میں روزے بھی رکھنے ہیں سر، تو کوئی اور دوائی ہے تو ایڈوائز کر دیں یا یہی یوز کرتا رہوں؟ ٹھیک ہے۔ آپ کو سگریٹ میں کبھی کبھی سر پیتا ہوں لیکن یہ ایک آدھی کبھی کبھی۔ جی شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں سر، شوگر نارمل ہوتی ہے، واک نہ کروں تو تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے 2-3 پوائنٹ، لیکن نہیں تو نارمل رہتی ہے واک کرتا رہوں تو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں، پروگرام سنتے رہیے۔ سر یہ غلام مصطفیٰ بلوچ صاحب کی کال تھی، ان کو دمے کا مرض ہے اور 50 ایئرز ان کی عمر ہے، کچھ ان کو چلنا پر درد وغیرہ محسوس ہوتا ہے اور دوائیاں یا دمے کی لے رہے ہیں، اس بارے میں مشورہ کرنا۔ ہاں ٹھیک، وہ جو دوائیاں لے رہے ہیں وہ ایسی دوائیاں لے رہے ہیں جس سے انہیں آرام ہے اور نارملی یہ چل لیتے ہیں، لیکن یہ جو درد کا بتا رہے ہیں سینے میں ہوتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہوتا ہے اور چلنے پہ بھی ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے یہ دل کا درد ہو۔ انہیں چاہیے کہ ہارٹ اسپیشلسٹ کو دکھائیں، وہاں پہ ڈی جی خان میں یا دکھائیں یا پھر ملتان میں آ کے ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں دکھائیں۔ ہو سکتا ہے دمے کے ساتھ ان کے دل کی نالیاں بھی بند ہو جائے۔ ایک کام کریں کہ وہ سگریٹ پینا بند کر دیں، کیونکہ اس سگریٹ کے ساتھ کسی وقت بھی ان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ اپنے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر کے اپنے لیے دل کی کوئی دوائیاں تجویز کروا لیں تاکہ یہ جو آپ کو درد ہوتا ہے اس درد سے آپ کو آرام آئے۔ اور ایک گولی جو ایمرجنسی کے لیے اینجسڈ ہوتی ہے زبان کے نیچے رکھنے والی، وہ ان کے پاس ہر وقت موجود ہونی چاہیے جیب میں۔ کہیں سینے میں درد ہو اور 1 منٹ کے اندر ٹھیک نہ ہو تو انہیں زبان کے نیچے وہ گولی رکھ لیں، اور کوشش یہ کریں کہ جب کھانا کھایا تو اس وقت یہ واک یا پیدل نہ چلیں، خالی پیٹ ہمیشہ واک کریں تو پھر انہیں درد بھی نہیں ہوگی۔ لیکن جو پہلا کام کریں کہ کارڈیالوجسٹ کو، دل والے اسپیشلسٹ کو دکھائیں تاکہ ان کو مناسب ایک نسخہ لکھ کے دیں تاکہ جو سینے میں درد ہوتی ہے اس کا انہیں آرام آئے۔ سر آج ہم پروگرام کچھ رمضان کے سلسلے میں بھی کر رہے ہیں، تو ایک سوال جو شاید رہ گیا بڑا امپورٹنٹ ہے، بلڈ پریشر کے بہت سارے مریض ہیں اور 1-2 منٹ رہ گئے ہیں، اس میں اگر بتا سکیں کہ ان کو رمضان میں اپنا بلڈ پریشر کی دوائی کس ٹائم لینی چاہیے اور اسے کیسے کنٹرول کرنا چاہیے؟ دیکھیں بلڈ پریشر کی دوائی بڑی ضروری ہے کہ آپ اگر صبح شام لے رہے ہیں تو صبح شام لیں، اگر ایک دفعہ لینی ہے تو ایک دفعہ لیں، اور نمک کا استعمال کم اور پانی کا استعمال کم ہونا چاہیے۔ ہفتے کے بعد جسم جو ہے وہ تقریباً اڈاپٹ کر لیتا ہے رمضان کے ساتھ ساتھ، آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کا بلڈ پریشر نیچے آ رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے۔ اگر نیچے آ رہا ہے بلڈ پریشر، جہاں پہ آپ کو دوائی کم کرنے کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر کے اسے کم کریں، اور جہاں پہ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ تر ان میں زیادہ ہوتا ہے جو افطاری میں نمک کا استعمال، چکنائی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، اس سے جو ہے وہ انہیں پتہ نہیں چلتا اور جو بلڈ پریشر ہے اس کے علامات بھی نہیں ہوتے۔ تو اپنا پہلے ہفتے میں اپنا بلڈ پریشر چیک کرتے رہے، ہفتے کے بعد دیکھیں اگر وہ سیٹل ہو گیا تو پھر وہی دوائیاں آپ استعمال کرتے رہے۔ اور اسپیشلی شوگر کے جو مریض ہیں انہیں صبح کی دوائیاں تقریباً آدھی کر دینی چاہیے یا 1/4 حصہ کر دینی چاہیے، شام والی جو خوراک ہے وہی رہنی چاہیے، کیونکہ دن پورا بغیر کھائے پیے گزارنا ہے تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں شوگر کم نہ ہو، اور یا اپنے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں جو آپ کی شوگر کنٹرول کر رہے ہیں ان کے مشورے کے حساب سے اپنی دوائیاں ایڈجسٹ کریں۔
سر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ اب رمضان میں اپنا خیال رکھیے، اپنی دوائی وغیرہ باقاعدگی سے دل کے مریض استعمال کرتے رہیں۔ دوبارہ پیر والے دن دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔